ذرا تصور کریں، نبوت کا 11واں سال، مکے کی فضاؤں میں ایک عجیب سی کشیدگی ہے، مخالفت اپنے عروج پر ہے، لیکن اسی تاریکی میں ایک ایسی روشنی جنم لے رہی تھی جو دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس معلوماتی پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ان رمائی اور پوشیدہ اوراق کو پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ امن کا یہ عظیم سفر آخر شروع کیسے ہوا۔ اب ایک بہت ہی بنیادی سوال جو کسی بھی جدید تاریخ دان کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پیغام جسے اپنے ہی شہر میں اتنی شدید مخالفت کا سامنا تھا، اس نے امن کی اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کر لی؟ اس کا جواب ہے بہترین سفارتکاری۔ قریش کے ظلم اور مخالفت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں مکہ آنے والے قبائل سے خفیہ ملاقاتیں شروع کیں۔ یہ بالکل نچلی سطح پر یعنی گراس روٹ لیول پر ہونے والی سفارتکاری کا آغاز تھا۔ مکہ کے حالات بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں کی دشمنی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتے اور باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کو آپ کی بات سننے سے روکتے تھے۔ اس سخت ترین ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال کی حکمت عملی اپنائی۔ رات کے اندھیرے میں چھپ کر آپ قافلوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ لیپ سائے میں ہونے والی یہ خفیہ ملاقاتیں دراصل تاریخ کا رخ موڑنے والی تھیں۔ اور دیکھیں ایک چھوٹی سی شروعات کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یثرب جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، وہاں کے قبیلہ خزرج کے صرف 6 افراد نے مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات سنی تو بس ان کے دلوں نے فوراً سچائی کو پہچان لیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 افراد مدینہ میں اسلام کے سب سے پہلے سفیر بن گئے۔ اگر ہم ایک جدید تاریخ دان کی نظر سے دیکھیں تو یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا۔ یثرب میں بسنے والے یہودی اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہونے والا ہے جو سب پر غالب آئے گا۔ یثرب کے ان 6 افراد کے ذہنوں میں یہ بات کہیں نہ کہیں پہلے سے موجود تھی۔ سماجی اور مذہبی طور پر ان کا ذہن اس پیغام کے لیے بالکل تیار تھا، اور اسی پیشین گوئی نے سچائی کو قبول کرنے میں ان کی زبردست مدد کی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، نبوت کا 11واں سال ختم ہوا اور 12واں سال ایک سخت امید اور انتظار میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے سال تک ان 6 افراد کی واپسی کا انتظار کرتے رہے تاکہ دیکھیں کہ وہاں اس پیغام کا کیا اثر ہوا۔ یہ طویل انتظار ہمیں ایک عظیم رہنما کے صبر کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے ایک بیج بو کر اس کے پھلدار درخت بننے کا یقین رکھا جاتا ہے۔ اور پھر اگلے سال ذی الحجہ کے مہینے میں اسی مقام پر دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن اس بار یہ قافلہ 6 سے بڑھ کر 12 افراد کا ہو چکا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس میں اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ شامل تھے، یعنی پرانے اور جانی دشمن اب ایک ہی سچائی کے سائے تلے اکٹھے ہو چکے تھے اور ایک تاریخی معاہدہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہاں جو تاریخی معاہدہ ہوا اسے بیت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کی شرائط کیا تھیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، چوری اور زناکاری سے بچنا، اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرنا، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگانا اور ہر نیک کام میں نبی کی اطاعت کرنا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ صرف اس دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ اعلیٰ کردار کے وہ بنیادی اصول ہیں جن کی آج کی اس جدید دنیا کو بھی ایک بہتر اور پرامن معاشرے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ معاہدے کے بعد ان 12 افراد کو ایک استاد کی ضرورت تھی، تو مدینہ کے سب سے پہلے معلم اور اسلام کے پہلے باقاعدہ مشنری بن کر کون گئے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سکھانے اور مدینہ میں اسلام کا پہلا مرکز قائم کرنے کی ایک بہت بڑی اور اہم ذمہ داری سونپ کر بھیجا۔ مدینہ پہنچ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ تنازعات کو حل کرنے کی ایک شاندار ماسٹر کلاس ہے۔ جب مدینہ کے بااثر سردار اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شدید غصے میں ہتھیاروں کے ساتھ انہیں روکنے آئے تو مصعب رضی اللہ عنہ بالکل پرسکون رہے۔ انہوں نے بس مسکرا کر اتنا کہا کہ تشریف رکھیں اور پرامن طریقے سے ہماری 2 باتیں سن لیں، اگر بات اچھی لگے تو مان لیجیے گا۔ اور بس اسی الہی حکمت اور نرمی نے ہتھیاروں کو گرا دیا اور دلوں کو بدل دیا۔ اس حکمت عملی کا نتیجہ ایک زبردست سماجی انقلاب جسے ہم ریپل ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں۔ جب قبیلوں کے سب سے بڑے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا دل بدلا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے جا کر اپنی قوم سے بات کی
ان کا اثر و رسوخ اتنا مثبت تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ بنو عبد الاشہل فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک واقعی حیران کن تبدیلی تھی۔ اب اگر ہم اس موڑ پر کھڑے ہو کر جائزہ لیں تو دو بالکل مختلف مناظر سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف مکہ ہے، جہاں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے، اور دوسری طرف مدینہ، جہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ کھلے دل سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ مدینہ اب مسلمانوں کے لیے مستقبل کی ایک شاندار اور محفوظ پناہ گاہ بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے ایک انتہائی شاندار اور جذباتی موڑ پر پہنچتی ہے نبوت کے 13ویں سال میں، جب بہتر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ، جس میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی، مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا اور انہیں پورے احترام کے ساتھ باقاعدہ طور پر مدینہ تشریف لانے کی دعوت دینا تھا۔ یہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا۔ تو ہم اس سارے تاریخی واقعے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہی کہ صبر، بہترین کردار اور سچائی آخرکار دشمنی اور نفرت پر فتح پا ہی لیتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بغیر کسی تشدد کے اپنے حکمت اور اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے، یہ گراس روٹ سطح کی سفارتکاری آج کے دور میں بھی ہماری ذاتی اور سماجی زندگی کے لیے ایک بہترین اخلاقی رہنمائی ہے۔ اس معلوماتی پیشکش کے آخر تک ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں ایسی بے شمار حکمتیں چھپی ہیں جو ہمارے آج کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے دارالحکمت چینل کی دیگر معلوماتی پیشکشیں اور جائزے بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ سیکھنے کا یہ دلچسپ سفر بس یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔